الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ ہر آدمی یہاں پر ایک امتحان سے گزر رہا ہے، ایک آزمائش میں مبتلا ہے۔ اسی وجہ سے ہر انسان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ جس طرح سے چاہے زندگی گزار سکتا ہے، اس پر کوئی جبر نہیں، اس پر کوئی زبردستی نہیں، اس کی کوئی پکڑ دکڑ نہیں۔ دونوں راستے کھلے ہیں، صحیح راستہ بھی اس کے سامنے کھلا ہے اور غلط راستہ بھی اس کے سامنے کھلا ہے۔ وہ جس راستے پر چاہے چل سکتا ہے، نفسانی خواہشات کے راستے پر بھی چل سکتا ہے، جس طرف شیطان بلا رہا ہے اس طرف بھی جا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے راستے پر بھی اسے چلنے کی پوری اجازت اور اختیار حاصل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا اختیار انسان کو دیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، اور جو چاہے وہ کفر کرے، اسے کفر کی بھی اجازت پوری حاصل ہے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام ہے نظام جزا اور سزا، کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ آئے گا وہ جزا کا مستحق ہوگا، اسے اچھا بدلہ دیا جائے گا، اس کے ساتھ اچھے معاملات ہوں گے، اس کی زندگی بھی اچھی ہوگی، اس کی موت بھی اچھی ہوگی، موت کے بعد قبر کی زندگی بھی اچھی ہوگی، حشر میں بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، اور انجام کار جنت کی نعمت سے وہ سرفراز کیا جائے گا۔ اور جو کفر کے ساتھ جائے گا، شرک کے ساتھ جائے گا، ایمان والا تھا لیکن فسق و فجور اور بدعات اور رسوم کے ساتھ جائے گا، اس کی پکڑ ہوگی، اس کا مواخذہ ہوگا، اس کو سزا ملے گی، دنیا میں بھی بے چین اور پریشان حال رہے گا، اپنی ذات سے، اپنوں سے، پرایوں سے شکایتوں والی زندگی گزارے گا، موت بھی خراب آئے گی، قبر میں بھی پریشانی میں مبتلا ہوگا، حشر کے اپنے سخت ترین حالات سے گزرے گا، اور آخر کار جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک لگا بندھا مضبوط قانون ہے، جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آنے والے لوگوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ آپ پوری انسانیت کی
اقوام عالم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن کریم کو کھولیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھیے، موجودہ حالات کو دیکھیے، آپ کے سامنے ساری چیزیں صاف صاف کھل کر آ جائے گی کہ اچھے رہوں گے اچھا معاملہ ہوگا، برے رہوں گے برا معاملہ کیا جائے گا، چاہے اجتماعی طور پر ہو، چاہے انفرادی اور انڈیویجول انسان کی اپنی زندگی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قانون اپنا کام کرتا ہے۔ آپ شروعات کر لیجئے ابلیس سے، جن میں سے تھا، جن کی پیدائش انسان سے پہلے ہے، بہت پہلے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں اتنا آگے بڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ کر دیا۔ فرشتوں میں اس کی ایسی ہی حیثیت تھی جیسے پرندوں میں مور کی حیثیت ہوتی۔ مور ہمارے ملک کا کون سا پرندہ ہے؟ نیشنل پرندہ مانا جاتا ہے مور، اس کا شکار نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ جو ہے کوئی غلط معاملہ قانونی جرم قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کی حیثیت تھی فرشتوں میں۔ ایک طویل زمانے تک وہ خدا تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں مصروف رہا، لیکن پھر ایک جگہ پر جا کر اس نے کبر سے اور تکبر سے کام لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرا برابر بھی پسند نہیں آتا۔ الکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہ قذفتہ فی النار۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبر اور تکبر تو میری چادر ہے، یہ میرے لیے سزاوار ہے کہ میں اپنی بڑائی ظاہر کروں، پر حقیقت اللہ ہی بڑے ہیں، باقی دوسروں کی کیا حیثیت ہے؟ اچھے سے اچھے بڑوں کو دیکھیے، جب بیچارے بیمار پڑتے ہیں اور ہاسپٹلائز ہوتے ہیں ان کا کیا قابل رحم حال ہوتا ہے، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر تو میری چادر ہے، جو اس معاملے میں میرے ساتھ مقابلے پہ آئے گا تو میں اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس نے کبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اعلیٰ مقام سے اسے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا، مردود کر دیا۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اب قیامت تک تجھ پر لعنت، پکڑ ہو گئی۔ بہت ساری قومیں آئی، حضرت نوح کی قوم آئی، 900-950 سال تک ان کو بلایا سچائی کی طرف، نیکی کی طرف، اطاعت کی طرف، توحید کی طرف، بندگی کی طرف نہیں مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا عذاب اور طوفان بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا کہ ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش مت کرنا، یہ لوگ ڈوبنے والے ہیں۔ کہ ایسا نہ ہو کہ نبوت کی شفقت تم پر غالب آ جائے اور تم اپنی قوم کے لیے دعا کرو، اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ پانی آیا، سب کو ڈبا کر پوری دنیا کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اسی طریقے سے آپ قوم سمود کو لیجئے، قوم عاد کو لیجئے، بڑے جسے، بڑی طاقت والے، جو خود کہا کرتے تھے کہ ہمارے جیسا من اشد منا قوہ، ہماری جیسی قوت کس کے پاس؟ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لم یخلق مثلھا فی البلاد، ہم اور آپ تو 5 اور 6 فٹ کے ہیں، ان لوگوں کی جو منیمم سائز ہوا کرتی تھی وہ آج کے تاڑ کے درخت کے اتنی ہوا کرتے تھے، جو تاریخ میں اور تفسیروں میں لکھی ہے، ان لوگوں کی سائز یہ ہوا کرتی۔ آپ اندازہ لگائیں، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، سب قرآن میں ہے۔ قوم سمود اتنی قوت والی اور اتنی مضبوط قوم تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر اپنے محلات اور اپنے گھر بناتی تھی۔ آپ کی ٹیکنالوجی بھی ابھی وہاں نہیں پہنچی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی قومیں، ایسی ایسی باصلاحیت قومیں، ایسی ایسی طاقتور قومیں بنائی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی
اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ختم کر دیا۔ کسی کے اوپر چینخ کی جو ہے وہ عذاب آیا کہ حضرت جبرائیل نے ایک چینخ ماری، ایک چنگھاڑ ماری، ان کے دل پھٹ گئے، سب ختم۔ کسی پر سرسرن عاتیہ، سخت ہوا اور طوفان بھیجا، وہ اتنے بڑے طاقتور تھے، اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجا کہ تم ہوا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عجیب و غریب انداز ہے کہ جو جتنا تکبر کرتا ہے اللہ اس کو اسی درجے کی ہلکی چیز سے مارتا ہے۔ تو ایک ہوا بھیج دیا اور وہ ہوا ان کو اٹھاتی تھی اور بہت اوپر لے کے جا کر ایک دوسرے سے ٹکراتی تھی، ان کے سر ایک دوسرے سے ٹکر کھا کر ان کے بھیجے جو ہے وہ ہواؤں میں اڑ جاتے تھے، زمین پر آ کے پڑ جاتے تھے۔ قوم لوط، ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے بیویاں رکھی تھی، ان کو بیویاں پسند نہیں تھی، یہ لڑکوں سے اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے، معاملہ الٹا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا بھی الٹی دی۔ حضرت جبرائیل آئے، اتنے علاقے کے حصے کو اپنے پر سے زمین کو کاٹا، پر سے آسمان کے اتنے قریب لے کے گئے کہ فرشتوں کی گفتگو بھی وہ لوگ سن رہے تھے، اور وہاں سے اس زمین کو پلٹ دیا۔ حالانکہ نیچے سے بھی پلٹ سکتے تھے، لیکن اتنی اونچائی پر لے کے جا کر، یعنی اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور آج اس گناہ کو قانونی سرٹیفکیٹ حاصل ہو گیا ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنے بڑے جرم کے ہم اس وقت دنیا میں مرتکب ہو رہے ہیں، جس پر اتنی سخت سزا اللہ کی طرف سے ہوئی تھی۔ اور صرف اتنا ہی کہ نہیں پلٹ دیا، بلکہ ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، سب ختم ہو گئے۔ قوم شعیب کا واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، بزنس کے اندر چتر تھے، چالاک تھے، آج کی زبان میں بات کچھ کرتے تھے، دیتے کچھ اور تھے، حساب کچھ ہوتا تھا، دیتے کچھ اور تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر سخت سزا نازل فرمائی۔ 7 دن تک اتنی سخت گرمی ان کے اوپر ہوئی کہ سارے ندی، سارے نالے، ساری جو ہے کنویں سب خشک ہو گئے، جانور بلک رہے ہیں، انسان بلک رہے ہیں، پانی تو انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، سب ختم۔ جب حد سے زیادہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا، لوگ خوش ہو گئے، بادل آ رہا ہے، بارش ہوگی۔ ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ اس بادل کے نیچے جا کے کھڑا ہو جائے، تاکہ جب بادل برسے تو وہ پانی اسی کے اوپر نازل ہو۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، بادل برسا، لیکن اس میں سے آگ برسی اور سارے کے سارے جل کر راکھ ہو گئے۔ بے شمار واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قوموں کے بھی اور لوگوں کے بھی بیان کیے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا، بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، طرح طرح کے عذاب آئے، کبھی ان کی شکلوں کو بندر کا بنا دیا گیا، کبھی انہیں سور بنا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، مسجد عجازہ میں آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری قوم کو اس طرح سے بد شکل اور مسخ مت کرنا، ان کی شکلوں کو مت بدلنا جس طرح بنی اسرائیل کی شکلیں بندر اور خنزیر کی بنا دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی، اور آج ہم اپنی شکلوں میں ہیں، ورنہ وہ سارے گناہ جن کی وجہ سے بنی اسرائیل اور پوری پہلے قومیں جو ہیں ہلاک ہوئی ہیں، وہ اس وقت دنیا میں ہم کر رہے ہیں، دنیا میں بسنے والے لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ہماری شکلیں انسانوں کی بنا کر رکھی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہوئی، یہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ یہ اسی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے گناہ کیا، خدا کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ کی، اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام جزا اور سزا کا ہے وہ جاری ہوا۔
دنیا ہی میں ہوا، آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا. اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کذالک العذاب وعلی عذاب الآخرۃ اکبر. ارے بھائی یہ عذاب تو دنیا کا ہے، آخرت کے اندر جو عذاب ہونے والا ہے وہ تو بہت بڑا ہے. اکبر یہ لفظ جو ہے یہ عربک گرامر کے حساب سے اس میں تفضیل ہے. اس میں تفضیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں، یہ بہت بڑا، اس سے بڑھ کر کوئی، یعنی یہ عذاب اتنا بڑا ہوگا کہ اس سے بڑے عذاب کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور خود وہ عذاب ایسا ہوگا کہ وہ عذاب کو انسان سوچ تو آخرت میں ہونا ہے وہ ہوگا، دنیا کے اندر یہ ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ انسان کے اپنے عمل سے ہی ہو رہی ہے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے. اللہ ظالم نہیں، اللہ تو عادل ہے، اللہ عدل ہی عدل ہے، اس کے پاس سوائے انصاف کے، شفقت کے اور کچھ نہیں. لیکن جب آپ ہی ظلم کرنے پر تلے ہو تو پھر سزا تو ملے گی. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. تو جب انسان گناہ کرتا ہے بہت ساری چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. چہرے کی رونق سے محروم ہو جاتا ہے، جسمانی صحت سے محروم ہو جاتا ہے، دل کے سکون سے محروم ہو جاتا ہے، آپس کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، رشتہ داروں اور دوستوں کے تعلقات سے محروم ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں کی عظمت سے محروم ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. خود وہ اپنے ذات میں اپنے آپ ذلت محسوس کرتا ہے. یہاں تک کہ رزق کے معاملے میں بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہوتا ہے. آج جو انسانیت روزی کے معاملے میں پریشان ہے، اکثر اس کی بنیادی وجہ جو قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتی ہے وہ ہے گناہ. اب وہ انسان کو سوچنا ہے کہ اس سے گناہ کہاں ہو رہا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف زنا کو ہی گناہ سمجھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ شراب پینے کو ہی گناہ سمجھا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سود کھانے کو ہی گناہ سمجھا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جوا کھیلنے کو ہی گناہ سمجھا جائے. گناہ تو بہت سارے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر پکڑ کسی بھی چیز میں ہو سکتی اور آدمی اس کی وجہ سے روزی سے محروم ہو سکتا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو بہت بڑا تاجر تھا، اچھا بڑا اس کا اپنا کاروبار تھا، اس نے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی سے شادی کی. ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. اسی دوران ایک فقیر آیا اور اس نے آواز دکھائی، مانگا اللہ کے نام پر کچھ دے دو. بیوی نیک تھی، اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو ایک روٹی دے آؤں. اس نے اجازت دی کہ جاؤ دے آؤ. وہ گئی، اس نے روٹی دیا اور آئی. اس جانے اور آنے میں آدھے سے 1 منٹ کا وقت لگا. ظاہر سی بات ہے لگے گا. یہ جو وقت اس کا اپنی بیوی سے دوری کا گزرا، اس کو اس پر بڑا غصہ آیا، بڑا شاک گزرا اس کو. یہ فقیر آ گیا، اس کی وجہ سے یہ اٹھی اور گئی اور آئی، اتنا وقت میرا ضائع ہوا. حالانکہ اس نے بھیجا تھا کہ جا کے دے کے آؤ. لیکن اس کے بعد چونکہ یہ بات اس کو شاک گزری تو اس نے اپنی بیوی کو فقیروں کے تعلق سے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. نہیں دینا ہے مت دو، لیکن بھیک مانگنے والوں کو جھڑکو مت، ان کو برا بھلا مت کہو. حالانکہ اس نے دیا اور پھر اس کے بارے میں برا بھلا کہا کہ یہ لوگ پتہ نہیں صحیح ہوتے ہیں کہ نہیں، ایسے ہی پیشہ ور ہوتے ہیں اور بھیک مانگنا شروع کرتے ہیں، اور صحت ہے لیکن لوگوں کے دروازے پر آ جاتے ہیں، ان کو کوئی دوسرا کام. اس طرح سے اول فول اس نے بکنا شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو
یہ کبر کی باتیں اور یہ تکبر کی باتیں پسند نہیں آئی. اب اللہ کا نظام، تکوینی نظام اپنا کام کرنا شروع کر رہا ہے. یہ جو حالات بدلتے ہیں اور آدمی عروج سے زوال کی طرف آتا ہے اور خاندان جو ہے بادشاہت سے فقیری کی طرف آتے ہیں، اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں. اللہ ہم کو ایسی حرکتوں سے محفوظ رکھے، بڑے بول سے محفوظ رکھے، کبر سے ہماری حفاظت فرمائے. بات آئی گئی، ختم ہو گئی. اب کاروبار پر زوال آنا شروع ہوا. کاروبار ختم ہو گیا. یہاں تک کہ جس محل میں وہ رہتا تھا اس محل کو بیچنے کی نوبت آ گئی. ارے بھائی، جب زوال آتا ہے تو اتنی تیزی سے آتا ہے کہ آدمی کو خود کو سمجھ میں نہیں آتا، اور عقل مند سے عقل مند آدمی کی عقل بھی فیل ہو جاتی. گھر بک گیا. حالات کچھ ایسے بنے کہ بیوی کو بھی طلاق دینی پڑے کہ بھائی تو طلاق لے کے چلے جا، تیرے لیے بہتر. لڑکی نیک تھی، بیچاری اپنے گھر آ گئی. خوبصورت تھی، اچھے اخلاق والی تھی اور نیک صالح تھی. کسی اچھے تاجر کا بعد میں اس کو رشتہ آ گیا. وہ بھی بڑا آدمی تھا، بڑا تاجر تھا، بڑے بنگلے والا تھا، مال و اسباب والا تھا. رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، لڑکی چلے گئی. اب یہ اچھی زندگی گزار رہی تھی. ایک مرتبہ اسی طریقے سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی. کسی فقیر نے نوک کیا اور کہا اجرکم اللہ علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ تم کو اجر دے گا، مجھ کو کچھ دے دو اللہ کے نام. بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دے تو میں کچھ دے دوں. اور طریقہ بھی یہی ہے، شوہر اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، بیوی اس کے ماتحت ہے. شوہر کے مال میں تصرف کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کی اجازت لے. ٹھیک ہے، آپ کی محبت بہت ہے اور شوہر کچھ نہیں بولے گا، لیکن بہرحال اجازت لینا چاہیے. اب بیوی نے شوہر سے اجازت مانگا کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اس فقیر کو کچھ دے دوں. شوہر نے کہا کہ ہاں جا کے دے دیجئے. بیوی اٹھی اور اس نے دروازہ کھولا. جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور اس فقیر پر اس کی نظر پڑی تو وہ چیخ اٹھی. اتنی زور سے اس نے چیخ ماری کہ اس کا شوہر ڈر گیا اور بھاگتا ہوا آیا کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا. جب اس کو سنبھالا تو پوچھا کہ کیا ہوا. اس نے کہا کہ یہ جو دروازے پر بھیک مانگنے آیا ہے یہ میرا پہلا شوہر ہے، یہ میرا پہلا شوہر ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھکاری بنا دیا. یہ اتنی ساری نعمتوں سے کس بنیاد پر محروم کر دیا گیا. تجارت چلے گئی، مال و اسباب چلے گئے، گھر بنگلہ چلا گیا. صرف ایک نافرمانی، ایک گناہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئی کہ اس نے تکبر کیا اور اس فقیر کو اور غریبوں کو اس نے برا بھلا کہا، اس زوم میں کہ میرے پاس دولت ہے، میں تاجر ہوں، میں بڑا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ کی اور اس کو فقیر بنا دیا اور اسی کے دروازے پر پہنچا. تو بیوی نے کہا کہ یہ میرا پہلا شوہر ہے جو آج ہمارے دروازے پر بھیک مانگنے آیا ہے. جب بیوی تھوڑی سنبھلی اور اس نے اپنے بات کہی تو اس دوسرے شوہر نے کہا کہ تو مجھے جانتی ہے، میں وہی بھکاری ہوں جو تیرے دروازے پر آیا تھا. میں وہی بھکاری ہوں جو تیرے دروازے پر آیا تھا اور تُو نے مجھے روٹی دی تھی. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان ساری نعمتوں سے نوازا ہے.
تو خدا کا قانون بڑا عجیب ہے، وہ کس وقت کس کو نواز دے اور کس وقت کس کو پکڑ لے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، قانون جزا اور سزا۔ جو اس کی فرما برداری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا سے نوازیں گے، جو اس کی نافرمانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائیں گے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امت، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت جب 5 چیزیں کرے گی تو اس کو 5 چیزوں سے پکڑا جائے گا، اس کے اوپر 5 طرح کے عذاب آئیں گے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ جب میری امت، میری قوم بے حیائی اور فحاشی کے اندر مبتلا ہوگی، جب میری قوم بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مہلک قسم کے مرض ڈالیں گے، ان کو مہلک قسم کے مرض میں مبتلا کریں گے۔ ایسی بیماریاں آئے گی کہ اس بیماری کے تعلق سے پہلے لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ پہلی چیز فرمائی، یعنی جب ہم اس گناہ میں مبتلا ہوں گے تو اس کی سزا ہمیں بیماریوں کی شکل میں ملے گی۔ بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، 80-90 سال والے بھی ہیں، ادھیڑ والے بھی ہیں، اور بڑی عمر والوں نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں چند بیماریوں کے سوا کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ کبھی کبھی کچھ ایسی بیماری آتی تھی جو پلیگ اور طاعون کے قبیل سے ہوتی تھی تو بہت سارے لوگ مر جاتے تھے، لیکن عام طور پر جو بیماریاں ہوتی تھی وہ وہی بخار ہے، سردی ہے، وغیرہ وغیرہ، اسی قسم کی بیماری ہوتی تھی۔ لیکن آج ایسی بیماریاں ہیں کہ ڈاکٹر خود سیمپل لیتے ہیں کہ اس کو ہم لیبارٹری بھیجیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کون سی بیماری ہے اور اس کے جراثیم کس قسم کے ہیں، اور پھر اس کے اوپر تحقیقات ہوتی ہے۔ اور آپ لوگ تو پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، سنتے رہتے ہوں گے رپورٹس وغیرہ کہ ہر کچھ دن میں کوئی نہ کوئی نئے وائرس کی خبر آتے ہی رہتی ہے کہ ابھی یہ گیا ہے اور دوسرا آنے والا ہے، اور نئی بیماریوں کی خبریں ہمارے سامنے آتے رہتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارا اپنا عمل ہے کہ جب بے حیائی عام ہو گئی، دیکھو ایک ہوتا ہے بے پردگی اور ایک ہوتا ہے بے حیائی، دونوں میں فرق ہے۔ بے پردگی کا تعلق ہے انسان کے چہرے سے کہ بھائی ایک آدمی پردہ نہیں کرتا، ایک عورت پردہ نہیں کرتی، باقی اس کا پورا لباس جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور ایک ہوتی ہے بے حیائی، یہ بے پردگی سے اعلیٰ درجہ ہے، اونچا درجہ ہے، کہ جہاں پر اس کا لباس عورتوں کے لباس جیسا ہوتا ہی نہیں۔ طرح طرح کے جو لباس آج کی تاریخ میں پہنے جا رہے ہیں، بغیر اوڑھنے کے جو ہے گھومنے کا رواج ہو گیا ہے، انتہائی ٹائٹ اس طرح کے کپڑے جس میں پورا جسم جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو مرد بھی ویسی لباس جو ہے وہ پہن رہے ہیں، یہ بھی مرد کی بے حیائی ہے۔ ارے بھائی شرم اور حیا کا تعلق تو مرد عورت دونوں سے ہے نا، ٹھیک ہے عورتوں کے ساتھ زیادہ ہوگا لیکن مردوں کے ساتھ بھی تو حیا اور شرم کا تعلق ہے، لیکن مرد بھی اب اسی قسم کے لباس پہن رہے ہیں۔ تو یہ جو لباس ہے، جو اسکرٹ والا لباس ہے، اور جو لڑکیوں نے جو ہے وہ ٹخنوں کے اوپر آدھے پنڈلیوں تک جو ہے وہ لیگنس اور اسی طرح کے جو ہے وہ شلوار وغیرہ پہننا شروع کیا، اور بہت سارے جو بے حیائی کے لباس اس وقت عام ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے، غیروں کا تو پوچھیے ہی مت، وہاں تو معاملہ سر سے اوپر جا چکا ہے۔ انہی بے حیائیوں کا اور فحاشیوں کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں اس طرح کی ہلاکت خیز بیماریاں عام ہو چکی ہیں اور انسان اس کا شکار ہو رہا ہے۔ تو 5 چیزوں میں ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، 4 چیزیں انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا آئندہ ہفتے۔ مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھیے جیسا ہم کریں گے ویسا ہمارے ساتھ اللہ کی طرف سے معاملہ ہوگا، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ ملنے والا نہیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، اے اللہ میری قوم کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا، اس دعا کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں۔
اللہ کے رسول نے ہمارے لیے دعا کی ان کی شکلیں بندر اور کتے جیسی نہ بنے، سور جیسی بنی اسرائیل کی جیسی مہدی نہ، ہماری شکلیں محفوظ ہیں، ورنہ بہت مشکل تھا کہ ہم ہلاک نہ ہوتے، بہت مشکل تھا کہ ہماری شکلیں بندروں اور خنزیروں جیسی نہیں ہوتی۔ تو ایک چیز جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب بے حیائیاں عام ہوگی تو بیماریاں، اب جس آدمی کو اپنے آپ کو بیماری سے خود بچنا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ خود بے حیائی سے بچے اور اپنے لوگوں کو بے حیائی سے بچائے، کم از کم اپنے طور پر تو وہ اس بیماری اور ہلاکت کے چیزوں سے بچے گا۔ آئندہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بات کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔